الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزتوں کے قابل حاضرین و سامعین، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، علماء کرام، سیاسی قائدین اور جملہ لواحقین، اللہ رب العزت سردار آزاد صاحب کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے 3 خطابات سننے کا موقع ملا۔ ان خطابات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب تک دنیا میں رہتا ہے تو فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے یہ زمین کس کی ہے، عبداللہ کی، یہ گھر کس کا ہے، عبداللہ کا، یہ گاڑی کس کی ہے، عبداللہ کی، یہ بچے کس کے ہیں، عبداللہ کے، عبداللہ کدھر ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ایک وقت آتا ہے کہ پھر پوچھو جی یہ زمین عبداللہ کی، یہ گاؤں عبداللہ کا، یہ برادری عبداللہ کی، یہ بیٹے عبداللہ کے، یہ میت عبداللہ کی۔ اب وہ عبداللہ کدھر گیا؟ جسے کل تک آپ عبداللہ کہہ رہے تھے، آج عبداللہ نہیں کہا، عبداللہ کی میت کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسم میں زندہ نہیں ہوتا، انسان قلب و روح میں اور ایمان میں زندہ ہوتا ہے۔ انسان زندہ جسم میں نہیں ہوتا۔ اس کی واضح دلیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یہ یاد رکھیے میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک نیکی کیا کرتا تھا، ایک دفعہ ایک گھر کے پاس سے میرا گزر ہوا، بچی کے رونے کی آواز آئی، میں اندر گیا تو پتہ چلا کہ باپ بچی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اونٹ دے کر 2 اونٹ دے کر اس سے بچی لی، تو اس نے کہا نہیں تیسرا بھی دے تو میں تھک دوں گا۔ اس نے کہا پھر میرے پاس ایک ہی اونٹ ہے، ایک بندہ میرے ساتھ بھیج تو یہ اونٹ بھی میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ 3 اونٹ دے کر یا رسول اللہ وہ بچی میں نے لے لی، اس بچی کو پالا، پھر میری عادت بن گئی جہاں بھی بچی پیدا ہوتی اور مجھے پتا چلتا کہ اسے قتل کر دیں گے، میں 3 اونٹ دے کر خریدتا رہا، اور یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس 200 بچیاں پل رہی ہیں، 200 بچیاں پل رہی ہیں۔ تو کیا یا رسول اللہ وہ اسلام سے پہلے کی میری نیکی؟ اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان پر اللہ کا کیسے شکر ادا کرو۔ کہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری اسلام ایمان لانے سے پہلے کی وہ نیکی وہ بھی کسی کھاتے میں شمار ہوگی؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو۔ میں اگلی بات کہنے سے پہلے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب احباب سے اپنے آپ سے ایک سوال ہے، کیا ہم قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ کیا کسی آیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے؟ کیا کوئی معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ کسی وائز کی تقریر سے مسلمان ہوئے؟ کسی کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے؟ نہیں، ہمارا باپ مسلمان تھا، ہماری ماں مسلمان تھی، ہمارے بہن بھائی مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو ایمان ہمیں کہاں سے ملتا؟ کیونکہ ہم متاثر ہو کر تو نہیں ملے۔ لیکن مایوس نہ ہوں، خدا کی قسم یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، میں مایوس ہوا۔ پھر مایوسی کے دوران جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے کہا اس پر بھی شکر ادا کر کہ رب نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں ہونے دیا، مسلمان کے گھر پیدا کر دیا۔ رب کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ 1 گھنٹے کے لیے بھی کافر رہے، کیونکہ فیصلے تو وہ کرتا ہے نا کہ کس کو کس کے گھر پیدا کرنا ہے۔ تو اب میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ نیکی میرے کسی کھاتے میں لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری نیکی ہی تو تھی کہ تجھے یہ ایمان نصیب ہوا ہے۔ اب اندازہ کرو 200 بچیاں، 300 اونٹ، 3 اونٹ،
ضرب دے لو کتنے اونٹ بنتے ہیں، آج کر ریٹ لگاؤ کتنی قیمت بنتی ہے، کیا ہم نے اتنے پیسے دے کر ایمان لیا؟ تو پھر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور موت کے لیے اتنا بتا دوں کہ میں نے عرض کیا کہ انسان زندہ جسم میں نہیں رہتا، کردار میں زندہ رہتا ہے، سجدوں میں زندہ رہتا ہے۔ آج سردار آزاد صاحب کے حوالے سے میرے پیشرو مقررین نے ان کے کردار کی جس طرح بات کی، اس سے ایک بات اور عرض کروں۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، ایک میت گزری، کہا یا رسول اللہ یہ بہت برا انسان تھا، آپ نے کہا وجبت لہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور میت گزری، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھا انسان تھا، آپ نے کہا وجبت لہو، اس کے لیے لازم ہو گئی۔ آقا کریم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ اس کے لیے یہ واجب ہے، دوسرے کے لیے بھی کہا، اس نے کہا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم گواہی دیتے ہو ویسا ہی اس کے ساتھ رویہ بختا جاتا ہے قبر میں۔ آج اگر آزاد صاحب کے بارے میں اتنے پاکیزہ خیالات ہیں، سردار سرفراز صاحب محترم کے برادر نسبتی اور ماجد نوابی صاحب کے ماموں، ان کی رابطے پر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اطلاع کی اور مجھے بھی اتنے ایک پاکیزہ کردار شخصیت کے جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ فرض ادا کر رہے ہیں کہ ایک مومن کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو ہر وقت توبہ کی حالت میں رہا کرو۔